خامنائی صاحب اس زمانے میں بھی جب یہ ایران اور انڈیا کا آپس میں کاروبار کا معاملہ تھا چاہ بہار کے حوالے سے گوادر کے مقابلے پر، کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ خامنائی صاحب پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں شروع سے. جس طرح کے انڈیا کی جو ڈکلیئر پالیسی ہے وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں ہے، یو این او میں ہمیشہ انڈیا فلسطین کے حق میں کھڑا ہوا ہے. کتنی حیران کن بات ہے. اور آج دیکھیں اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے، لیکن جب فلسطین کی باری آئے گی وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کھڑے کیا ہوتے ہیں؟ بس ایک مورل سپورٹ ہی ہوتی ہے نا، وہ کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں برابر ہی ہے، مورل سپورٹ ہی ہوتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، سٹارٹ ہی میں آپ کو پتا ہے کہ کئی ایک ان کے جرنیل بھی شہید ہوئے، سائنٹسٹ بھی شہید ہوئے. ہم کافی مایوس تھے کہ معاملات آگے کیسے چلیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح کہ ورلڈ وار 2 میں پورے فرانس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا جرمنی نے، اور فرانس تو تباہ ہو گیا تھا. جنگ فرانس جیتا ہے لیکن تباہ بھی فرانس ہوا تھا. جرمنی میں اتنی تباہی نہیں ہوئی تھی، لیکن فرانس پھر ریکور کر گیا. آج وہ 5 بڑی طاقتوں میں آتا ہے، جرمنی نہیں آتا. اسی لیے جو ان کے پریزیڈنٹ نے وہ ایکس پہ بیان جاری کیا تھا غالباً، یا ان کے وزیر خارجہ نے، کہ ہم تو ریکور کر جائیں گے لیکن آپ کی ساکھ اب ریکور ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہم پہ ایک زبردستی کی جنگ مسلط کی، ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنے پہ بھی راضی تھے، ابنائے ہرمز بھی کھلا ہوا تھا، اس کے باوجود آپ نے زبردستی ایک ناحق ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی. تو اب ظاہر ہے اس کا مزہ چکھ رہے ہیں. روزانہ 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. جی 1.5 سے 2 ارب ڈالر. ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترستے ہیں IMF کے سامنے، اور وہ بھی ہمیں قسطوں میں ملتا ہے. اور امریکہ کا روزانہ کا اتنا نقصان ہو رہا ہے. کتنے طیارے ان کے گر چکے ہیں، F-35 F-15 A-10 ہیلی کاپٹر بھی، اور آج کل وہ اپنا پائلٹ تلاش کرتے پھر رہے ہیں جس کی گرفتاری کی قیمت 2 کروڑ روپیہ پاکستانی رکھ دی ہوئی ہے ایران نے. دعا کریں پکڑا جائے. ہاں یہ بہت بڑا گیم چینجر معاملہ ہوگا اگر یہ زندہ پکڑا جاتا ہے اور ایران پکڑ لیتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ان کو نیگوشیشن کرنی پڑے گی. وہاں تو اتنا پریشر بلٹ ہو جانا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ عوام ٹیکسز دیتی ہیں 40%، تو وہ اپنے حکمرانوں کے اوپر زور بھی لگاتے ہیں. تو یہ جو کچھ اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، 3 جرنیل چینج ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے رجیم چینج انہوں نے کروانی تھی ایران میں، ہاں، اور اپنے جرنیل جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. ابھی تو مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حضرت ٹرمپ بھی فارغ ہو جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جنگ ختم ہو، اللہ کرے جلدی ختم ہو، تو یہ 2 بندے جو ہیں نا، حضرت ٹرمپ اور حضرت نیتن یاہو، یہ انسانی ہسٹری میں 2 نٹوریس پرسنالٹیز کے طور پہ ان کو یاد رکھا جائے گا جنہوں نے امریکہ کو باندھ کے مروایا ہے. اسرائیل کو تو چھوڑیں، اس کو تو ہم مانتے کچھ نہیں نا. امریکہ جو دنیا کا فخر تھا کہ اس ماڈرن دور میں ایسی ڈائیورسیفیکیشن کی پوری دنیا کی نیشنز وہاں اتنی پیسفل انداز میں رہتے ہیں، بیسک ہیومن رائٹس ہیں لوگوں کے پاس، دنیا کا انسانیت کا فخر تھا یہ ملک، اس کو باندھ کے مروایا. اور پیچھے ظاہر ہے ان کی پالیسیز ہیں، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ٹرمپ کر رہے ہیں، پیچھے تو پینٹاگون ہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. اپنے جرنیلوں کو فارغ کروائیں گے. ایک گڈ کاپ ہے، ایک بیڈ کاپ ہے. اصلی بات جو میں نے بارہا بتائی کہ ان کی اکانومی 60% اسلحے سے وابستہ ہے. یہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں، ٹرمپ ہو بش ہو کوئی بھی صدر آ جائے، اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ جب انہوں نے جنگ پلان کرنی ہے تو جنگ انہوں نے مسلط کر دینی ہے، کوئی خیال نہیں کرنا. یہ باقی ملکوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. پاکستان دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ لڑ رہا ہے، انڈیا پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے، اسلحہ دونوں امریکہ سے لے رہے ہیں، چاندی ان کی بلکہ سونا ان کا بنا ہوا ہے. تو یہ تماشا لگا ہوا ہے. اللہ کرے کہ ان جنگوں کی مصیبت سے انسانیت نکلے، اور ہم تو اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے. اللہم انصر اخواننا فی ایران، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی لبنان، فی کل مکان. اللہم علیک الیہود، اللہم علیک النصارى، اللہم علیک الخوارج. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہم تو آلموسٹ کوئی پچھلے 1.5-2 مہینے سے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اور قنوت نازلہ کے لیے میں آپ کو بتا دوں، رمضان میں تو سنت ہے صحابہ کرام کی کہ عشاء کے وطر کو وہ قنوت نازلہ بناتے تھے، اور اس میں رکوع کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے. لیکن عام دنوں میں نبی الاسلام کی جو سنت ہے بخاری مسلم میں، جب آپ نے قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی تھی تو آپ فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے تھے.
اہل تشیع کے ہاں تو پڑھی جاتی ہے، اہل سنت میں بھی جو شافعی ہیں وہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں قنوت نازلہ، روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں قنوت. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں، اپنی مساجد کے اندر قنوت نازلہ شروع کروائیں. ایٹ لیسٹ فجر کی نماز میں، فجر میں نہیں کر سکتے مغرب میں یا عشاء میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا ہوگی، اور اس میں وہ حنفیوں والی دعا درست ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، وہ والی دعا قنوت نازلہ میں پڑھیں. اور قنوت وتر والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور باقی یہ جو دعائیں میں نے مانگی یہ آپ مانگیں. مسلمان دوسرے مسلمان کو سب سے بڑا تحفہ یہی دے سکتا ہے. باقی جو ہمارے بڑوں کے کرنے کے کام ہے وہ کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کے مسلمانوں کو اس تکلیف سے نکالے گا. اور جو یہ ظالم قسم کے آج کل کے ڈکٹیٹرز مسلط ہوئے میں انسانیت کے اوپر، نیتن یاہو کی شکل میں یا ٹرمپ کی شکل میں، ان کے شر سے امت کو نجات دے گا. رہی پبلک امریکہ کی ہو، یورپ کی ہو، وہ تو ہماری طرح مظلوم ہی ہیں، ان پہ بھی حکمران ان کے مسلط ہوئے میں. یورپ نے تو کافی سبق سیکھ لیا ہے، اور نیٹو تو مجھے لگتا ہے ابھی اس جنگ کے بعد ویسے ہی نیٹو کا معاملہ تو کھٹائی میں پڑ گیا ہے. ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہے، اور ان کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کتنا کھلایا پلایا اور ہر موقع پہ ان کا ساتھ دیا. ایک موقع پہ انکار کیا تو انہوں نے وہ برے لوگوں کی طرح ہر چیز کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا. اب ہم آتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف جو اسپیشل ٹاپک تھا. ویسے تو یہ بھی اسپیشل ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے. لیکن سہیل احمد صاحب کے حوالے سے میں نے 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں. اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیو، اب آ جائیں اس ٹاپک کی طرف جو ہمارے بڑے پیارے ایک اداکار ہیں سہیل احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی المعروف عزیزی، جو حسب حال پروگرام کی وجہ سے مشہور ہوئے. ویسے وہ اس سے پہلے اسٹیج ڈراموں میں بھی کام کرتے رہے. ہماری ریزرویشن اپنی جگہ ظاہر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا کریڈٹ ان کو دینا بنتا ہے کہ انہوں نے اسٹیج ڈراموں سے بے حیائی والا جو یہ ایک ایلیمنٹ تھا کہ آپ نے کوئی جگت بھی مارنی ہے تو وہ ولگر ہو، اس کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور گیون سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بے حیائی پر مبنی بات کیے بغیر بھی لوگوں کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے. یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور کئی ایک جو ہمارے معاشرتی ایشوز ہیں ان کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہیں، ان کی بات میں وزن ہے. اپنی پرسنل زندگی میں وہ 5 وقت نمازی ہیں، دیندار آدمی ہیں. بلکہ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ہمارے رؤیت حلال کمیٹی کے آج کل کے چیئرمین ہیں عبد الخبیر آزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو بادشاہی مسجد کے خطیب اور امام بھی ہیں. تو انہوں نے پرسنلی ان کے حق میں گواہی دی ہے کہ خام خواہ ان کو توہین مذہب میں آپ لوگ دھکیل رہے ہیں. انہوں نے تو اپنے گھر میں مسجد بیت بھی بنائی ہوئی ہے اور وہ نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. بلکہ ابھی میری جب بات ہوئی 2 دن پہلے تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نماز مسجد میں جا کے ریگولرلی پڑھتا ہوں الحمدللہ. 5 وقت نمازی ہیں اور اسلام کا درد رکھنے والے ہیں. ان پہ ایک توہین مذہب کا الزام لگایا گیا اور ظاہر ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ پھر یہی ہوتا ہے کہ 295A کٹتی ہے کہ آپ نے مقدسات کی توہین کر دی والعیاذ باللہ تعالی. وہ نہ بھی کٹے، عوام الناس میں تو کٹ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ توہین اہل بیت کرنے والا ہے، نعوذ باللہ. ان کا ایک کلپ چند سیکنڈز کا، اس سے پہلے کیا گفتگو ہے، اس کے بعد کیا گفتگو ہے، اس سے قطع نظر اس کو وائرل کیا گیا، جس میں صرف اتنا جملہ بولتے ہوئے وہ سنائی دے رہے ہیں اور دکھائی دے رہے ہیں، اور اس جملے کے اوپر باقاعدہ کلیپنگ ہو رہی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ جو لوگ تالیاں مار رہے ہیں اس پہ، ان کو توہین مذہب کا مرتکب کسی نے قرار نہیں دیا. اگر آپ کے نزدیک وہ جملہ قابل اعتراض تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے سینکڑوں لوگ جو تالیاں مار رہے ہیں ان سب کو بھی کہو کہ وہ گستاخ حسین علیہ السلام. ان کی بات نہیں ہو رہی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ان حرام خور یوٹیوبرز کو پتا تھا کہ یہ وہ جان بوجھ کے حرکت کر رہے ہیں، اور ایسی ویڈیو کے اوپر جو 4 سال پرانی ہے، آج کی ہے بھی نہیں. جملہ اتنا کاٹا کہ یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے جتنے حسین علیہ السلام پاپولر ہیں. امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے پاپولر ہیں بولا ہے، جمع کا سیگا ریسپیکٹ کے ساتھ، اور یزید کے ساتھ ہے کا بولا ہے. یہ جملہ ہی بتا رہا ہے
کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں اور حسین ابن علی کو کیا سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. میں کہتا ہوں کہ اس کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ نہ بھی پتا ہو تب بھی اس جملے میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں تھا. یہ کاٹا. اور پھر میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں ایک سائٹ ہے, نام تو اس کا ہے سیاست.pk, لیکن بیسیکلی وہ شرارت.pti بنی ہوئی ہے اس وقت. اور پی ٹی آئی کی فیم سے وہ حرام کے ڈالرز کما رہے ہیں. پی ٹی آئی کا جنازہ نکالنے والے یہ یوٹیوبرز ہیں, اور عمران خان صاحب جو اندر ہیں وہ انہی کی وجہ سے. ہاں, کیونکہ یہ اتنا پکا کر کے رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے مخالفین کو کہ وہ ان کو باہر نہ آنے دیں. اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. اسے چھوڑو گے تو وہ تمہیں پھر نہیں چھوڑے گا, مراد یہ کہ اسے نہیں چھوڑنا. ہاں, یہ جو یو کے میں بیٹھا ہوا بگوڑا داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے, اس کے یہ الفاظ ہیں جو مجھ سے بھاگا ہوا ہے. 5 الزامات لگائے تھے, اگلا رمضان آ گیا, دوبارہ سے ان کا بڑا بھائی آزاد ہو چکا ہے یعنی کہ شیطان, ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا. آن لائن بلایا ہوا ہے اس کو, نہ معافی مانگی اس نے کسی ایک الزام کے اوپر. اس نے بھی اس کے اوپر ولاگ بنایا اور کئی لوگوں نے ٹویٹس کی, اور ظلم کی انتہا ہے کہ کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی سہیل احمد صاحب نے حافظہ اللہ تعالی, اور ان کی کلیریفیکیشن کی پوسٹ بھی لگا دی شرارت.pti یعنی کہ سیاست.pk نے. اس کے بعد تو گنجائش نہیں تھی نا کہ آپ کسی اور کے کامنٹس ان کے بارے میں نقل کرتے. کلیریفیکیشن کے بعد بھی جو پہلے وہ گند پھیلا چکے تھے نا, اس پہ جتنے لوگ اپنی لچ فرائی کر رہے تھے نا, وہ اس کے بعد بھی نا اس کو شیئر کرواتے رہے. تو اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ وہ کلیریفیکیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے ان کو ڈیفیم کرنا تھا. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے بتائیں, بھوکے بندے سے اگر پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں. بھوکا بندہ ہے نا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی بات کی جائے تو یہ اپنے مہاتما کی طرف لے جاتے ہیں کہ چونکہ یہ پاپولر کا لفظ بولا ہے نا, تو آج کل عمران خان صاحب پاپولر ہیں, تو یہ یزید سے مراد وہ خان صاحب کو لے رہے تھے. وچو کڈیا انہوں نے, اور اس کے دماغ میں بھی نہیں یہ بات, اس لیے تکلیف ہوئی ہے. حسین علیہ السلام سے کوئی ہمدردی والا معاملہ نہیں تھا. پیچھے یہ تھا کہ پاپولیرٹی یزید کے پاس بھی ہے, مراد یہ کہ یہ ہمارے لیڈر کو کہہ رہا ہے کہ پاپولر ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یزید بھی تو پاپولر تھا, اگر تمہارا مہاتما پاپولر ہوا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ بات ان کو بری لگی ہے کیونکہ انہوں نے رنگ خود دیا ہے. یہ پیچھے ریزن تھی. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وجہ تھی. اچھا, اس کے پیچھے جینوئن ریزن بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوئی نا سہیل احمد صاحب کی, تو انہوں نے فل زور لگانے کی کوشش کی کہ آپ نواز شریف اور ان کی فیملی کو چور کہیں. انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں یار زرداری کو چور کہنے والا, نواز شریف کو چور کہنے والا, عمران خان کو. یہ عدالتوں کا کام ہے, اور عدالتوں نے آپ کو پتا ہے کہ چور ڈکلیئر بھی کیا اور باعزت بری بھی کر دیا. کل کو خان صاحب بھی بری ہو جائیں گے تو اگر ہوئے تو ان کے بھی سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. تو پھر ہم کون سی عدالتوں کو مانیں گے, پہلے والی یا بعد والی؟ تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہے. مجھ سے بھی کوئی پوچھتا ہے جی آپ فلاں کو چور کہیں, میں کیوں کہہ دوں؟ آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہیں, میں کیوں کہہ دوں؟ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں پہنچتا, کہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا کسی کے بارے میں دعویٰ کر دوں. تو وہ بھٹی صاحب کوشش کرواتے رہے, ادھر سے انہوں نے کنکلوڈ کر لیا اچھا یہ تو نواز شریف کی تعریف کر رہا ہے, تو اس نے تو نواز شریف کی بھی تعریف کی, زرداری کی بھی کی, اور حسب حال میں انہوں نے اور جنید سلیم صاحب نے بیٹھ کے عمران خان صاحب کو کئی پروگراموں میں لانچ کیا ہوا ہے. وہ تو ساروں کی تعریف کرتے ہیں, اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا یہ اینٹی ہوا ہے. پھر ان کے نام کے اوپر بھی کچھ جعلی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, جس سے کوئی اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ خلاف ہے, حالانکہ اس بندے کے دماغ میں بھی کہیں نہیں. اور انہوں نے پکڑ کے نا اس کے اوپر الزام لگایا, اور اس وقت میں لگایا جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ خودکش حملہ ہے کہ مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے مسلمان اسرائیل تک تو نہیں پہنچ سکتے, عزیزی تک پہنچ جائیں گے کہ اچھا یہ حضرت حسین علیہ السلام اور یزید کا کمپیریزن کروا رہا تھا. یہ اتنا خطرناک کھیل ہے. عوام کی عدالت سے آپ کیسے ان کو آزاد کروائیں گے؟ میری 10 منٹ بات ہوئی فون پہ, سہیل احمد صاحب کا نمبر میں نے کسی صحافی کے تھرو لیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ویڈیو کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے. میں نے کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی. میں نے کہا آپ نے جو کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی ہے تو اس میں آپ کو پوری بات بتانی چاہیے تھی جو آپ مجھے فون پہ بتا رہے ہیں. وہ میں اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ پوری بات کیا تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میرے ذہن میں کسی کا ذکر ہی نہیں تھا. اور واقعی جب آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے جو آگے پیچھے الفاظ ہیں ان کا کسی پولیٹیکل لیڈر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے ان کی لائف ونریبل کی, اور جب بعد میں جھوٹ کھلا تو انہوں نے مشروط معذرت کی ہے.
ایک نے معذرت کی کہ جی ٹھیک ہے عزیزی صاحب نے جب اپنی کلیریفیکیشن دے دی تو ہمیں مان لینا چاہیے. دوسرے نے کہا کہ میں نے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، میں اس میں معذرت کرتا ہوں. لیکن انہوں نے جو مثال دی تھی وہ غلط ہے. یعنی کہ جو ہم نے الزام لگایا تھا وہ درست ہی ہے. کسی نے بھی غیر مشروط معافی نہیں مانگی. میں نے خیر الگ سے مختلف صحافیوں کو پھر فون کیا. میں نے کہا یار آپ لوگ تو خود ڈسے ہوئے ہیں اس چیز کے. یار عمران خان صاحب کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی وہ ٹی ایل پی موٹیویٹڈ بندہ تھا. اس نے کہا تھا اس نے اذان کی توہین کی ہے. آپ وہی گندا کھیل جو ہے دوسروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کو تو سمجھ ہونی چاہیے. اور میں اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی عمران خان صاحب کے حق میں کھڑا ہوا، حالانکہ عمران خان صاحب پی ایم شپ سے فارغ ہو چکے ہوئے تھے. اس کے باوجود یہ ہمارا سینسٹیو ایریا ہے. میں تو حضرت معاذ اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں یار. جیل میں جانے سے پہلے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے اس کے اوپر الزام لگا تھا، اور اتنا خطرناک الزام تھا کہ اس پہ اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دینا تھا انہوں نے. ہاں سری لنکن نے سٹیکر پھاڑا تھا نا ایک، انہوں نے درود شریف کا بینر پھاڑا تھا. لاکھ کلیریفیکیشن دیتے ہیں، انہوں نے ماننی نہیں تھی. تو میں نے کہا اگر اس نے واقع بھی پھاڑا ہو تب بھی یہ توہین نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ درود ثابت نہیں، ہمارے نزدیک ثابت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر بریلویوں کی مسجد کے باہر کوئی دروازے پہ لکھ جائے نا یا اللہ مدد، تو اس کو مٹائیں گے، کیونکہ یہ دیوبندیوں کی نشانی ہے، اہل حدیث کی نشانی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یا اللہ مدد کو نہیں مانتے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ نشانیاں بنائی ہوئی ہیں اپنی. ہماری اکیڈمی کے باہر آپ جو مرضی لکھ دیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں. آپ لبیک یا رسول اللہ لکھ دیں، لبیک یا حسین لکھ دیں، یا اللہ مدد لکھ دیں. ہاں توحید کا معاملہ سینسٹیو ہے. مدد کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. وہ تو اب ہمارے وہ جو قوال ہیں، کون سے وہ شیر میاں دات، ہاں انہوں نے بھی مانا ہے کہ جی شرک نہیں کرنا چاہیے. ویسے اس کی ایک قوالی جو ہے نا بڑی پیاری ہے، مجھے پسند ہے پنجابی میں. اللہ بادشاہ، اللہ شہنشاہ، ہاں اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا. اس کے جو بول ہیں نا جی، ایک ایک بول وہ کیا کس لیول پہ شاعری اس بندے نے کی ہے. تو ایک آدھ شعر اس میں ہے، پتہ نہیں وہ عجیب طریقے سے، وہ تو لگتا ہے کہ کوئی کسی نے داخل کیا، ادروائز وہ پوری کی پوری جو نظم ہے کمال نظم ہے. تو سلوٹ ہے جی ہمارے بھائی ریحان طارق صاحب حفظہ اللہ کو، انجینئر ریحان طارق، کیمیکل انجینئر ہے، کہ انہوں نے ان سے کہلوایا اور کہا کہ یہ شرکیہ ہیں چیزیں. دیکھ لیں آج ہماری دعوت کی برکت سے مین میڈیا پہ توحید ڈسکس ہو رہی ہے. جو لوگ بند کمروں میں ڈسکس کرتے ہوئے ڈرتے تھے، آج کوئی بابوں کی تعریف بیان کرے آ کے میڈیا پہ کہ بابا یہ کر دیتا ہے تو بابا وہ کر دیتا ہے. تو دیکھیں آگے پھر کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ اور اس کے بابے کے ساتھ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. پتہ چل جائے گا. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک ختم نبوت کی دعوت وہ اللہ کے فضل سے ان سارے بابوں کو ہڑپ کر گئی ہے. ہاں وہ بابے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. یہ دیکھیں امام بخاری، امام مسلم، یہ اوریجنل بابے ہیں. ہم جعلی بابوں کے خلاف ہیں، جعلی پیروں کے تو یہ بھی خلاف ہے نا. کہتے ہیں جی ہم ڈبہ پیروں کو نہیں مانتے. جی ہم بھی ڈبہ بابوں کو نہیں مانتے، اوریجنل بابوں کو مانتے ہیں. لو سامو، ہاں ٹرمز آپ سے لے کے آپ کے اوپر مسلط کریں گے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2، سہیل احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی کی جو پوری ویڈیو تھی اس میں مقدمہ بالکل واضح تھا. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا گیا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں تھا. لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی چیز قرآن سے بھی اگر کوئی کاٹتا ہے تو اس میں بھی کفری عقیدہ آ جائے گا. مثلا اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو لکھا ہوا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، لکھا ہوا ہے. لیکن یہ آدھی بات ہے. پوری بات یہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. ہاں اب یہ بات ہی کچھ اور بن گئی. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، وہ مقبول دعا تھی. نوح علیہ السلام نے کی، اپنی قوم غرق کروا لی، لیکن میں نے اپنی دعا
संभाल के रखी है अपनी उम्मत के लिए, क़यामत के दिन मेरी इस दुआए शफाअत से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा, सवाए उस शख्स के कि जिसने दुनिया में शिर्क किया। मुशरिक के लिए शफाअत नहीं, बाकी सबको शफाअत मिलेगी। तो मुशरिक का कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम उनकी शफाअत करेंगे जिनकी मौत तौहीद पर हुई भी होगी। वो सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम को शब मेराज 3 चीजें अल्लाह ताला ने गिफ्ट के तौर पर दी थी। नंबर 1, आपका जो उम्मती शिर्क नहीं करता होगा उसकी मैं मगफिरत कर दूंगा, एट द एंड ऑफ द डे वो जन्नत में चला ही जाएगा। नंबर 2, 5 नमाजों का तोहफा। और नंबर 3, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, ये तोहफा है। फिर सही मुस्लिम में हदीस है, जिसके जनाजे में 40 ऐसे लोग शरीक हों जो शिर्क ना करते हों, अल्लाह ताला उनकी शफाअत उसके हक में कबूल कर लेगा। अब मुझे बताएं, जनाजा हिंदू पढ़ते हैं, सिख पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस पढ़ते हैं, या जूस पढ़ते हैं, या मुसलमान पढ़ते हैं? तो आप तो कहते हैं शिर्क खत्म हो चुका है, और नबी इस्लाम कह रहे हैं कि ऐसे मुसलमान शरीक हों जो शिर्क ना करते हों तो अल्लाह ताला शफाअत कबूल कर लेगा। मतलब है आपको पता चल गया कि मुसलमान कलमा गो मुशरिक भी हो सकता है। हाँ, 2 फिरके तो सारे मान रहे हैं मुशरिक हैं। कादियानी, हाँ, खत्म नबूवत में शिर्क किया है कादियानियों ने, और सुन्नी हनफी हैं ये, हाँ, हनफियों से निकला ये। आज भी बगैर रफुल ईदैन के नमाज पढ़ते हैं ये, बरेलवी देवबंदियों की तरह। हम तो रफुल ईदैन से पढ़ते हैं जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है, और पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने भी लिखा है, और इमाम गजाली ने भी लिखा हुआ है। नमाज इनकी कादियानियों वाली है, और हमें कहते हैं कादियानियों का एजेंट है ये। लो सामो, हमारी तो नमाज ही वो है जो सुन्नत के मुताबिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा फिरका नुसैरिया, शिया का एक फिरका शाम में, जो अली अल्लाह कहते हैं, वो यहूदियों का फिरका तो नहीं है, क्रिश्चियंस का नहीं है। अगर शिर्क खत्म हो चुका हुआ है तो वो अली अल्लाह क्यों कहते हैं? इसका मतलब है आप वो हदीस नहीं समझ सके कि मुझे अपने बाद तुमसे शिर्क का खौफ नहीं। मुराद ये कि मेरे बाद पूरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी, जिस तरह नबियों के जाने के बाद सारी की सारी उम्मत ही गुमराह हो जाती थी। मेरी उम्मत इस तरीके से मजमूई तौर पर शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। इंडिविजुअल हो सकते हैं, कुछ ग्रोह भी हो सकते हैं, पूरी उम्मत शिर्क करे ऐसा कभी नहीं होगा। और वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत का एक ग्रोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा। फिरका नहीं, एक ग्रोह, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा यहां तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। वो उसी तौहीद पे होंगे। और आज देख ले अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों लोग उस तौहीद पे हैं जो नबी अलैहिस्सलाम उम्मत को दे के गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम तो चंद दिन के लिए कोई तूर पे गए तो उनके 70,000 सहाबा जो हैं मुशरिक हो गए, एक बछड़े को खुदा बना के, कुरान में आया। और हमारे नबी को दुनिया से गए हुए 1400 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और आज भी करोड़ों लोग बिल्कुल 24 कैरेट सोना तौहीद के ऊपर हैं। यह खत्म नबूवत की बरकत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज आप कुरान से भी काटें तो क्या से क्या रिजल्ट निकल आएगा? कितना जुल्म है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी की चीज काटना। अब ये जो सुहेल साहब का क्लिप था उसकी तरफ आए। सुहेल साहब एक टिकटॉकर बच्ची का जिक्र कर रहे थे जो एक छोटी सी वीडियो किसी गाने पर बनाकर उन दिनों वायरल हुई भी थी 4 साल पहले, और उसका जिक्र करके कह रहे थे कि इस तरह की पॉपुलैरिटी आप हासिल ना करें, कि आप गलत तरीके से अपने आप को मशहूर करने की कोशिश करें, कि बेहुदा किस्म का नाच गाना आप करें। और उसके साथ फिर उन्होंने जुमला बोला कि यजीद भी उतना ही पॉपुलर है जितना हुसैन अलैहिस्सलाम पॉपुलर है। यह जुमला इन्होंने काट लिया। और इसके बाद उन्होंने बोला कि ये अब हमने देखना है कि हमने यजीद के काफिले में शामिल होना है या हुसैन इब्ने अली के काफिले में शामिल होना है। और तीनों जुमलों पे अलग अलग क्लैपिंग हुई है। मुराद ये कि वहां बैठे हुए किसी को वाम भी नहीं आया कि ये बंदा गुस्ताखी कर रहा है। और अगली बात, अगर ये गुस्ताख था तो सामने बैठे हुए सारे उन पे 295A नहीं कटती है। बस हरामखोर यूट्यूबर्स ने अपने महात्मा को ऊपर करने की खातिर, उनका बस वही दिमाग है ना कि 2 + 2 4 रोटियां, भुखा कहना है ना 2 + 2 4 रोटियां। उन्होंने कहा ये पॉपुलर का लफ्ज इसने इस्तेमाल किया तो ये वो इमरान खान साहब को कह रहा है, उसके दिमाग में भी नहीं है। वो तो टिकटॉकर बच्ची का जिक्र कर रहा था कि आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी गेन करें तो ये कोई मकबूलियत नहीं है। वो तो यजीद भी मकबूल है, बल्कि मैं अगली बात करता हूं, क्या अबू जहल मकबूल नहीं हुआ इस एतबार से कि मशहूर है वो, लेकिन नोटोरियस है। फिरौन पिरामिड्स आज तक मशहूर हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का मशहूर होना और है, मशहूर वो भी है। तो ये जुल्म है इस तरीके से करना। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और ये इन्होंने इतना खतरनाक खेल खेला है कि इस खेल के शर से अजीजी साहब को अल्लाह ताला बचाए, खुसूसन उन दिनों में जबकि ईरान और इसराइल की जंग जारी है। इल्मी पॉइंट नंबर 3, मैंने यूट्यूबर से राब्ता किया। मैं नाम नहीं लेता, फिर वो बुरा मना जाएंगे कि जी हमारा नाम ले दिया। और मैंने कहा यार ये आप लोगों ने क्या हरकत की है,
انہوں نے مانا کہ جی غلطی ہوئی، معذرت کر لی، لیکن وہی نا اپنی اس بات پہ بھی اسی طریقے سے اڑے ہوئے. اور ایک یوٹیوبر نے مجھے کہا کہ جی ہمیں بس اعتراض یہ ہے کہ یہ مذہبی ٹچ کیوں لگا رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت تھی اس میں مذہبی ٹچ لگانے کی. میں نے کہا آپ تو اس جماعت کے فرنٹ مین آج کل بنے ہوئے ہو جو خود مذہبی ٹچ لگاتی ہے، اور آپ دوسروں کو مشورہ دے رہے ہو مذہبی ٹچ نہ لگائیں. دوسرا، عزیزی صاحب نے کوئی مذہبی ٹچ نہیں لگایا، انہوں نے اوریجنل بات کی. مذہبی ٹچ تب ہوتا جب وہ اپنی سیاست یا اداکاری کو چمکانے کی خاطر کوئی مذہبی ٹچ دیتے. یہ ان کا سٹانس شروع سے ہے کہ سٹیج ڈراموں میں بھی بے حیائی اس لیول کی نہیں ہونی چاہیے کہ عورتیں جو ہیں وہ ننگا لباس پہن کے اور ولگر قسم کی گفتگو کریں. اسی کانٹیکسٹ میں وہ ٹک ٹاکر بچی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، وہ پالیٹکس کو تو ڈسکس بھی نہیں کر رہے تھے. کہتے نہیں اس میں بھی مذہبی ٹچ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ حسین اور یزید کی مثال اکٹھی دی جاتی. اچھا، ایک دوسرے یوٹیوبر نے کہا کہ جی صاحب آپ کی بات درست ہے، ہم نے جلدی کی، غلطی ہوئی، لیکن دیکھیں ان کو پاپولر کی بجائے فیمس کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا. اے دیکھو کونوں ہی گال بنا لئی ہے، یعنی یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے. وہی الفاظ کے اندر وہی جو ان کو کہانی کروا دی ہوئی ہے نا کہ جی وہ بسم اللہ کا ترجمہ جی صرف اعلیٰ حضرت نے ٹھیک کیا، باقیوں نے غلط کیا ہے. اچھا جی کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، تو باقیوں نے کیا کیا؟ شیطان کے نام سے شروع؟ نہیں، انہوں نے کیا ہے جی شروع اللہ کے نام سے. تو ایک ہی بات نہیں جی، انہوں نے شروع سے شروع کیا ہے. لو سامو اے جی انہاں دا دماغ، انہوں نے میں پھر پھکی نہیں پھکا دیتا ہے، آج تک ڈکار آ رہے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ میں بھی تو اللہ پہلے نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں وہ عربی میں اس طرح نہیں، عربی بن سکتی ہے، اس کی اعلیٰ حضرت والی عربی بنائی جا سکتی ہے. اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اس طریقے سے بسم اللہ ہو سکتی تھی عربی زبان میں، یعنی اعلیٰ حضرت والی. اس کے بعد ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. جب اللہ نے بسم اللہ با سین اور پھر میم پھر اللہ آیا ہے، تو اگر کوئی ترجمہ کر لے شروع اللہ کے نام سے تو لفظی ترجمہ بالکل درست ہے، شیطان کے نام سے تو نہیں شروع کر رہا. اس میں ان کو الجھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ترجمے غلط ہوئے ہیں لہذا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ترجمہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو وہ مجھے کہتا ہے جی یہ فیمس کا ورڈ یوز کرتے تو ٹھیک تھا، پاپولر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ان کے لیے میں قرآن سے ایک بڑی ورسٹ مثال پیش کرنے لگا ہوں تاکہ ان کا دماغ کھل جائے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نے جو عیسیٰ ابن مریم کے خلاف سازش کی اور ایک مکر اختیار کیا، ان کے قتل کی کوشش کی، اللہ نے ان کو بچا لیا. اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے مکر کیا. کنہوں نے؟ یہودیوں نے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا. مکر ہی ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. نہ سرکار، تدبیر بھی عربی کا لفظ ہے. لو سامو آپ سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو یہ الفاظ نہ ہوتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. وہ کہتے ہیں نہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم تدبیر لفظ استعمال کریں. تدبیر تو خود عربی کا لفظ ہے. وہ جی مکر بڑا برا لفظ ہے. اچھا برا لفظ ہے تو اللہ نے خود اپنے بارے میں استعمال کیا، نال ٹھوس ہو جان گے. اللہ کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے. اچھا اللہ اپنے بارے میں غلط لفظ استعمال کر سکتا ہے. توبہ توبہ، اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے. لو سامو میں تو ہم دسیا نا، ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. میں نہیں جو نکلے منو پتا ہے کہ کچھ کرتے رہے. اسی یہ سارے ڈرامہ بازی جی خود کری دی سی. میرے تو بڑا کوئی نہیں سی ہے بریلوی. آج بھی میں بریلوی بن جانا تو وابیاں نو موندا کر کے تھلے مارا. ہاں یہ چلاکیاں. ہاں لیکن اب اللہ کے فضل سے مجھے پتا ہے کہ یہ آخری پرواز ان کی کہاں ہے. یہ اس کے اوپر انہوں نے نا قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی، اس میں یہ مثال لکھی ہوتی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے. کہتے ہیں دیکھو جی دیوبندیاں وہابیاں نے تے قرآن دی توہین کر دیتی ہے جی، اللہ نو مکار کہہ دیتا ہے. نعوذ باللہ. اور بھائی اللہ نے مکر کا لفظ استعمال کیا نہیں جی، آپ اردو میں ترجمہ کریں انہوں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. جناب تدبیر بھی عربی زبان کا لفظ تھا، اللہ نے تو نہیں نازل فرمایا. یہ مثال اس لیے قرآن میں موجود ہے کہ الفاظ کے چناؤ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تا وقت ہے کہ کوئی شخص خود سے کسی لفظ کو نیگیٹو یوز کرنا شروع کرتے پھر فرق پڑے گا. اور کوئی مسلمان اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے، کوئی عالم دین اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مکار نہیں کہتا. ہاں اگر کوئی مس یوز کرے پھر آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے الفاظ بدل دیے.
صحابہ کرام کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں موقع دیں، یعنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کریں. اور یہودی سے بگاڑتے تھے رائنا، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ لفظ کہنا چھوڑ دو، تم کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائیں، نظر کرم فرمائیں، اپنی بات کو ریپیٹ کرتے. یہودیوں نے لفظ بگاڑا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لفظ چھوڑ دو، نبی اسلام کو ان الفاظ کے ساتھ مخاطب نہ کرو. تو جو بتانا تھا وہ بتا دیا. اچھا، یہ آیت میرے خلاف یوز کی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ساروں نے. جب میرے پہ انہوں نے زبردستی لگوائی نا 295C، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہودیوں کے ریفرنس سے بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. تو انجینئر صاحب نے جو یہ بات کی نا کہ یہودی یا کرسچن جو ہیں وہ نبی اسلام کو سچا نبی نہیں مانتے، اور اسی کو انگریزی میں اینٹی کرائسٹ اور عربی میں دجال کہا جاتا ہے، تو یہ آپ نے یہ بات کر دی. تو قرآن میں تو ہے کہ یہودی رائنا کہتے تھے، تو نبی اسلام کو رائنا کہنے سے منع فرما دیا. ہم کہتے ہیں یہ کیا واقعہ تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہودی کہتے تھے رائنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انظر نہ کہو، تو آپ بھی 295C لگ گئی، کیونکہ آپ نے کہا یہودی کہتے تھے رائنا. کہا نا یہودی کہتے تھے رائنا، تو میں نے بھی کہا نا کہ یہودی اور کرسچنز یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اگر میرے پہ 295C لگ رہی ہے تو تم جب یہ آیت بیان کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہودی نبی اسلام کو رائنا کہتے تھے، اے ہمارے چرواہے، تو جب یہ بیان کر رہے ہو تو تمہارے اوپر بھی 295C لگتی ہے. پھر لو سامو، بس چھک گئے، کوئی جواب ہی نہیں. واقعہ تو بیان کریں گے تو اس میں اس طرح بات ہوگی. ابھی وہ ہمارے بھائی ہیں ایک مسلم ٹوڈے والے ابرار بھائی، ان سے میری اگلے دن فون پہ بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں میں نے مولویوں کے ایک فرنٹ مین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ تو نعوذ باللہ ان کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں. اچھا، اس نے کہا تو پھر کسی یہودی عورت کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، نبی اسلام کا ذکر ہی نہیں کیا. اس نے کہا چھوڑو. انجینئر نے کیا کہا؟ تم یہ بتاؤ کہ یہودی برملا عیسیٰ ابن مریم کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس سے مکر نہیں سکتے، ان کے سارے مفتیوں نے ویڈیو میں کہا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کو کوئی نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ یا دجال کہے، اور سارے یہودی کہتے ہیں، اعلانیہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ کوئی جواب نہیں ان کے پاس. اور انہوں نے کس طریقے سے میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ میں دبک کے بیٹھ جاؤں گا. میں نے تم دسا میں لمبا پا لینا، میں تھوڑے ہینڈلرز نو بھی لمبا پا لینا ہے. ہاں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تمہیں سرٹیفکیٹ ہم نے دینا ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور تو معاذ اللہ تو معاویہ رسول اللہ پارٹی ہے. ہاں، تو حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دیتا ہے. تو یہ تینوں پارٹیاں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، بالکل یہ ہمیں بتائیں گے کہ عصمت رسول کیا ہے. یہ ہم آپ کو بتائیں گے. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں، چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی اور دجال ہو جس نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہو، شبلی رسول اللہ پڑھوایا ہو، اور تم نے اس کے حق میں مناظرے لڑے ہوں. آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتاباں بدل گئی ہیں. کتاباں نہیں بدل گیا، وہ پہ گیا جائے تھوڑے بابے نو، پہ گیا جائے، کھا گیا جائے تھوڑے بابے نو، کھا گیا. ڈر گئے نا میرے کو، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شہ ہی کوئی نہیں. اچھا، یہ سوچ رہے ہوں کہ یار آج تے سہیل احمد کی گل سی، ساڈے بابے وچ آ گئے. بابے تواڈے میں نہیں جے چھڈنے. ہاں، تسی بھی تے ہر جگہ کہتے ہو نا کہ جی جناب بزرگاں دا بڑا کرم ہے ملک ہوتے، تسی بھی ہر جگہ بزرگ ٹھوکے نے نا. اتنے شہر نہیں جتنے مزار بنائے جے، تے میں بھی ہر لیکچر وچ تواڈے بابے لے آواں گا. ہاں، منو جتھے موقع ملے گا نا میں چونڈی نہیں چک ماراں گا تانوں. ہاں، کیونکہ میں نے اصل میں نا ان کا مرض پکڑ لیا، اصل مرض ہی بابے ہیں. اور یہ مجھے اس لیے پتا چلا کہ میں بھی بابوں کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا. مجھے پتا چل گیا تھا کہ قرآن و سنت میں لکھا ہے. میں کہتا تھا یہ اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں سمجھ آیا، سلطان بہو کو کیوں نہیں سمجھ آیا، علی اجویری کو کیوں نہیں سمجھ آیا، فلاں کو کیوں نہیں سمجھ آیا. اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا. وہ تو جب اللہ نے عقدہ حل کیا کہ وہ اللہ دے وہ بندے ہو اصل مسئلہ ہی بابے جے. ہاں، قرآن و سنت پہ آنے کے لیے بابے ختم کرنا ضروری ہے. ہاں، بابے نے میری مجھ نہیں کھولی ہوئی. ہاں، ذہن وچ رکھنا. مسئلہ یہ کہ یہ نبی اسلام اور امت کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے. سائڈ دے ہو، رستہ خالی کرو سی، تو کچھ نہیں کہیں گے. سائڈ دے ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، سکھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، احترام سے نام لیں گے، حضرت بابا گرو نانک احترام سے. لیکن اگر آپ مسلمان بن کے اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے مکے مدینے کی آوازیں لگا کے مسلمانوں کو ورگلاؤ گے، چندے اکٹھے کرو گے اور نام لوگے ختم نبوت کا، اور اس مزار پہ بیٹھ کے کہ جہاں سے کشف المحجوب جو ہے پرنٹ ہوتی ہے اور اس میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں، تو ہم آپ کو غداری نہیں کرنے دیں گے. بالکل کلیئر کٹ. پھر ہمارا ایک رڈس جو ہے وہ تمہارے پرانے موجودہ آنے والے سارے بابوں کو لے ڈوبے گا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اب آ جائے، یہ مثال میں نے آپ کو دی قرآن پاک سے جو
کہ بکر کا لفظ استعمال ہوا، آپ سے پوچھ کے ہوتا تھی یہاں پاپولر کر لیں ادھر فیمس کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا الفاظ کے چناؤ سے۔ دوسری مثال سنیں، صحیح بخاری میں موجود قرآن پاک میں اس سے ریلیٹڈ 2 آیات جو اس حدیث میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس حدیث کے کئی ایک طرق آئے ہیں صحیح بخاری میں۔ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، آپ کی بیعت رکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا ابوبکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، کیونکہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے تھے نا کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ چلے گئے، نبی علیہ السلام بھی کچھ دنوں بعد واپس آ جائیں گے۔ اور حضرت ابوبکر نے کہا آپ پہ 2 موتیں نہیں آئیں گی، آپ آخرت کی زندگی میں جا چکے ہیں، اب آپ واپس نہیں آنے والے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ پھر باہر نکلے، حضرت عمر سے کہا کہ عمر میری طرف متوجہ ہو، لیکن وہ تلوار اٹھائے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر نے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ لوگ حضرت ابوبکر کے روب کی وجہ سے، ظاہر ہے ان کا احترام زیادہ تھا، ممبر کے قریب آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی میت پہ پہلی دفعہ جو خطبہ دیا، اس میں حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ ایسا بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، الٹا آج کی ڈاکٹرن میں جو انہوں نے کھڑی کی ہے نظراتی کونسل اور ان کے چمچوں نے، پرفیکٹ 295C کا مقدمہ تھا۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو، تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ اللہ اکبر۔ ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے۔ مجھے بتائیں صحابہ کرام میں کوئی نبی اسلام کی عبادت کرتا تھا؟ اتنے صحابہ پہ جھوٹا الزام، نعوذ باللہ، جب انہوں نے وہ کام کیے ہی نہیں ہے، کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی؟ تھی ضرورت، کیونکہ انسانیت نے ایک بڑا ورسٹ ایکسپیرینس کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر سیدنا ابوبکر اس وقت امت کو سیدھے راستے کی طرف نہ چلاتے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا جا رہا، جائز تھا پڑھ لیتے، نعت خوانی نہیں ہو رہی، جائز تھی ہو جاتی، توحید بیان ہو رہی ہے۔ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ اس غم میں نبی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کی بجائے توحید بیان ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ میری اس بات سے خوش ہوں گے کہ میں آپ کی امت کو شرک سے دور لے کے جا رہا ہوں۔ آج کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے دماغ میں کہاں سے آیا کہ جی کوئی بابا اپنا پیشاب نہیں روک سکتا؟ جی جس دماغ میں یہ آیا تھا نا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اس کے غلام کے دماغ میں یہ آئے گا جب تم کہو گے کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے، تو وہ کہے گا کہ کوئی انسان بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے روک سکتا تو روک کے بتاؤ۔ مثالیں کیوں نہیں؟ وہ مثالیں اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے کہ اس دور کے فتنوں کو ایڈریس کریں۔ تمہارے جو سو کالڈ مجدد ہیں انہوں نے کیا کام کیا؟ دین تو مکمل ہوا تھا، کہتے نہیں اس دور کے جو فتنے تھے ان کو ختم کیا۔ تو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ تم نے بابوں کو حاجت روا مشکل کشا مانا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی بڑی بلا چھوڑے گا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو پھر اس طرح کی مثالیں دینی پڑتی ہیں، ورنہ میں اس دور کا انسان نہیں ہوں۔ توحید تو پہلے بھی لوگ بیان کر رہے تھے، تبدیلی اب کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ بریلویوں میں ایک مجدد پیدا ہوا ہے۔ ہاں بریلوی میں ہوا نا یار، بریلوی انکار تو نہیں کر سکتے نا یار، کہیں گے انجینئر صاحب نے آپ کو مجدد کہا، میں نے کہا بریلویوں میں پیدا ہوا ہے یار، تمہارا کریڈٹ ہے، اور یہ بھی تفنن کے طور پہ۔ اپنے مجدد ٹھپ کے رکھو، اسی بھگترے پہ ہیں تواڈے مجدد جڑے تسی ڈکلیئر کیتے ہیں۔ یہ تو دین کا ختم نبوت کا ایک ادنا سا خادم ہے جو اپنی آخرت کی فکر میں اور تمہاری آخرت کی فکر میں، پہلے اپنی آخرت کی فکر میں۔ تو سیدنا ابوبکر نے یہ فرضی جملہ بولا، اس پہ میں نے بولا تھا کہ تمہاری ڈاکٹرن میں 295C لگتی ہے، تو وہ پنڈی کا مفتی، وہ پنڈی کا جس کو وہ کالا کوا کہتا ہے دوسرا، اس نے کہا کہ انجینئر صاحب نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر 295C لگواؤ۔ دیکھو یہ ان کا دماغ ہے، پتہ نہیں کنہوں نے مفتی کی ڈگری دیتی ہے۔ جو چیز میں الزامی طور پہ کہہ رہا ہوں وہ میرا عقیدہ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا ذہنی لیول آپ دیکھ لیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس مفتیوں کی ڈگری ہیں، یہ ان کا لیول ہے، اس طرح الزام لگاتے ہیں۔ چلیں واپس آ جائیں سیدنا ابوبکر کے اس خطبے کی طرف۔ پہلے انہوں نے فرضی جملہ بولا، اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی۔ حالانکہ ہم ترتیب میں پہلے آیات پڑھتے ہیں، بعد میں حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی کوئی رائے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے پہلے اپنی رائے بیان کی، پھر آیت پڑھی، وما محمد الا رسول
قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اس میں تو نہیں لکھا تھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، نہ۔ دوسری آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اور سورہ الزمر آیت نمبر 30، اور دیکھیں ان دونوں آیات میں وہ الفاظ ہیں جو یہ گستاخی سمجھتے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر محمد مر جائیں یا قتل ہو جائیں۔ آپ سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو ہوتا کہ نبی علیہ السلام وصال فرما جائیں، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، شہید ہو جائیں، شہید بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن لفظ کیا آیا؟ افإن مات او قتل۔ یہ میں بتا رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں جی وہ پاپولیرٹی نہ یوز کرتا، فیمس یوز کر لیتا، لو سامو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ الفاظ کے چناؤ، اسی لیے دیکھیں عربی میں آپ اور تم کا فرق ہی کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ہمارے مسئلے ہیں، آپ اور تم کا فرق۔ عربی میں آپ بھی آپ ہے اور تم بھی آپ ہے اور آپ بھی تم ہی ہے، فرق ہی کوئی نہیں، کام میں مک گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے قل کا، اے نبی تم فرماؤ، اور تھانوی صاحب نے اور باقی اہل حدیث علماء نے ترجمہ کیا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ اب مجھے بتائیں زیادہ احترام والا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے یا وہابیوں کا؟ وہابیوں کا، ہاں آپ فرما دیجئے۔ ادھر پھر دفاع کریں گے اعلیٰ حضرت کا، کیونکہ بابا بچانا ہے، مقصد نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی عقیدت نہیں ہے، نہ 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 نہ، بابا بچانا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جو تم اس لیے کہا ہے کہ اللہ تو اپنے نبی کو تم ہی کہے گا نا، آپ تو نہیں کہے گا نا، کیونکہ نبی چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے۔ او بریلوی کہہ رہے ہیں جی، کتنی خوشی کی بات ہے۔ جو کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، جو یہ کہتے ہو نہ تو میں۔ اور میرے سامنے مفتی منیب صاحب کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے خود کہا کہ یہ شرکیہ جملہ ہے، اس میں انہوں نے شان الوہیت کا شان رسالت سے مقابلہ کروایا، رسول اللہ کبھی اس کو پسند نہیں کریں گے کہ یہ جملہ پڑھا جائے، ان کو بھی پتہ ہے۔ اور یہ تو اس سے بھی آگے ہیں، یہ تو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے روح کھولی سی، یعنی عبد القادر جیلانی سپر گاڈ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے روح قبض کروائی اسرائیل سے اور سپر گاڈ نے اسرائیل سے واپس لے لی، چھڑ دیو وچ عبد القادر پہ گیا۔ ہاں وہ بغدادی نے نہیں سنیا، نہ بغدادی صاحب چھڑ دیو ان وچ انجینئر پہ گیا، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، غوث پاک دا توبی تے ہن مر گیا۔ ہاں دیکھو کتنے شوق سے سناتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں غوث پاک دا توبی ہے، پوری زندگی کپڑے دھوندا رہا تے غوث پاک نے انہوں یہ نہیں سکھایا کہ قبر 3 سوال نہیں اے جواب یاد کر لے، لو سامو اے تے غوث پاک نو ذلیل کروا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے توبی نو 3 سوال نہیں سمجھا سکے، تے وہ بزرگان دین دے غوث وقت نے باندھ کے مروا رہے ہیں اپنے بابوں کو۔ ہمارے اکیڈمی میں بندہ ایک دفعہ آ جائے تو 4 باتیں سیکھ کے چلا جاتا ہے یار، ہمارے سٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے قبر کے 4 سوال ہیں، ہاں قبر کے 3 نہیں 4 سوال ہیں، اور تمہارے غوث پاک کا دھوبی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا، اسے قبر کا 1 سوال بھی نہیں پتا، اور پھر کہتے ہیں اشرف تھانوی نے بھی یہ نقل کیا ہے، جس میں پتہ نہیں کوئی صحابی ہے اشرف تھانوی۔ ہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے میڑا مارا ہے کہ یہ تو وابیوں کے بھی بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، وہ سارے ایکو کو جو یارا سارے بس اینڈ ڈرامہ باسی چلا کے رکھی تساں لوگوں نے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ بریلوی مانتے ہیں کہ دیوبندیوں نے ڈرامہ کیا ہے، نہیں مانتے، اور دیوبندی مانتے ہیں بریلویوں نے ڈرامہ کیا ہے، تو میں اگر ساروں کو اکٹھا ڈرامہ باز کہہ رہا ہوں تو میں کوئی الگ بات نہیں کر رہا، میں تو سب کی تائید کر رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی اس طرح سانو آگ لوگوں نے وابی گستاخ بالکل ہے نا یار، اسی تو مننے اسی تو کہنے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، علمی کتابی یعنی علم اور کتاب کا ماننے والا، فرقہ نہیں۔ انجینئر صاحب نے جی فرقہ بناتا ہے علمی کتابی، میں نے درجنوں دفعہ کہا علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور تسی ہمت کر کے کہو کہ بریلوی فرقے پر دیوبندی فرقے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، کہو تو پتہ چل جائے گا فرقہ کیڑا ہے۔ اگر میرا ہوندا تو میں لعنت بھیجدا، تسی بھی ہمت کرو نا جناب، کہنے ہم فرقہ نہیں ہے، او بریلوی مولوی صاحب نے بریلوی تو کوئی فرقہ نہیں ہے، دیوبندی تو کوئی فرقہ نہیں ہے، نہیں ہے تو بولو نا، ہاں نہیں بولیں گے کبھی، یہ بات ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے جو یہ ذرا سی حرکت کرتے ہیں تو میں سامنے آ جاؤں، وجہ کہ ہم بالکل کلین سلیٹ ہیں بھائی، اس حوالے سے جہاں ہمیں نظر آئے گا دین کا نقصان ہو رہا ہے فرنٹ سے لیڈ کریں گے، بتائیں گے کہ یہ بات غلط ہے بھائی، ہمیں کسی کا کوئی اس اعتبار سے دھونس والا معاملہ نہ کرے، سچائی کھول کر بیان کریں گے۔ تو یہ میں نے ایک دوسری مثال دی
اس میں وہ وسوسہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جی اللہ کہہ سکتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے. اللہ نے بھی کہا، نبی الاسلام نے بھی کہا، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر نے بھی کہا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. حضرت ابوبکر تو امتی تھے نا. اللہ کہہ سکتا ہے، رسول کہہ سکتا ہے، ایک امتی کا کیا کام تھا کہ وہ یہ کہتا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. اب لگاؤ حضرت ابوبکر پہ فتویٰ، اور اگر نہیں لگاتے تو سمجھ لو کہ تمہارا عقیدہ ابوبکر والا نہیں ہے. وہ سعد رضوی نے کہا تھا نا کہ میرے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ حضرت ابوبکر کا گستاخ ہے. میں نے کہا تو ابوبکر کا خطبہ ذرا بیان کر، پتہ چل جائے گا. ابوبکر کا غلام وہ ہے جو جیلم اکیڈمی میں بیٹھا ہوا ہے. تم لوگ تو ابوبکر کا نام بیچتے ہو، صرف حضرت ابوبکر کا خطبہ نہیں تم لوگ بیان کر سکتے. آج تک نہیں بیان کیا جی، ان کی جرت نہیں ہوئی ہے. جس طرح وہ گلے پھاڑنے والے کو میں نے کہا ہے کہ تم مبالغے والی حدیث بیان کرو اور بتاؤ کہ ابن تیمیہ نے اس کا فہم کیا لکھا ہے، جو مجھے آئے دن مبالغے کے چیلنج کرتے ہو. نہیں کر سکتے. اس میں واضح ہے کہ ان کے ماموں نے ہمارے ماموں کو حضرت علی پہ سب و شتم کرنے کا، لعنت بھیجنے کا حکم دیا تھا. بالکل واضح موجود ہے، نہیں بیان کر سکتے. مسلم شریف میں لعنت کے الفاظ ہیں، لعن اللہ ابو تراب. ہاں، ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ. کہتے ہیں نہیں وہ کوئی ان نون بندہ تھا، مدینے کا گورنر تھا، ان نون بندہ. جس طرح کوئی محلے کو پاگل پہ پھردا سی تو انہیں کیتا. مدینے کا گورنر صحابی رسول کو بلا کر ممبر پر کہہ رہا ہے کہ تم کہو کہ علی ابن ابی طالب ابو تراب پر لعنت. تو میں کیسی ہوں، جمعیت اہل حدیث دا امیر سی مدینے دا. عام بندہ نہیں سی کہا، تہاڈا امیر سی اوتھے دا، مسئول سی. چلو عربی چ مسئول کہہ لو. علمی پوائنٹ نمبر 4، بعض اوقات 180 ڈگری سٹیٹمنٹس بھی بیک وقت درست ہو سکتی ہیں. لہذا کسی کی کوئی اس قسم کی بات آپ تک پہنچے کہ جو اس بات سے مختلف ہو جو اس نے پہلے کی ہوئی ہے، تو آپ پہلے تحقیق کریں کہ یہ دو مختلف باتیں اس نے جو کی ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے تو میرے بھائی پھر قرآن پہ بھی فتویٰ لگ جائے گا. قرآن میں بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں جو بالکل ایک دوسرے سے 180 ڈگری ہے، اور دونوں اپنی جگہ درست ہیں اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے. ایک تو تھا نا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ، ایک یہ ہے کہ بالکل 180 ڈگری اور دونوں بیک وقت درست. اس کی مثال سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، بے شک تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، کیا نبی اسلام ہدایت نہیں دیتے ہیں؟ ہمارے ہادی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں کن کے راستے کی پیروی کا حکم ہے؟ نبی اسلام. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ ہے کہ اسی راستے پہ چلا، بابوں کا راستہ نہیں، ورنہ ہوتا بابوں کے راستوں پر. دیکھو انہوں نے کتنی 2 نمبری کی ہے. صراط مستقیم تو نبی الاسلام کا راستہ ہے، باقی تو اسی راستے پہ چلے ہیں. بابوں کا الگ سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. جو بابا چلے گا وہ رحمہ اللہ ہوگا، رضی اللہ عنہ ہوگا، علیہ السلام ہوگا، اور جو نہیں چلے گا وہ نیچے بچے گا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، وہ بابا نہیں بچے گا. صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو نبی الاسلام تو ہمارے ہدایت کے امام ہے. تو قرآن میں یہ کیوں ہے کہ نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بات کچھ اور ہے. وہ دوسری آیت سے آپ کو پتہ چلے گی. بالکل 180 ڈگری آیت ہے سورہ الشورى میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ضرور بالضرور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو. سورہ قصص میں آیا لا تہدی، نہیں دیتے ہدایت جس سے تم محبت کرتے ہو. یہاں آیا لا تہدی، صرف زبر وہاں تھا لام الف زبر، بالکل 180 ڈگری. لا نہیں، یہاں ہے ضرور دیتے ہو. اس کو جمع کر کے تطبیق کریں گے، آپٹیمل سولوشن یہ نکلے گا کہ نبی الاسلام کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے. اس اعتبار سے نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اگر کوئی ابو جہل مرنا چاہتا ہے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اس اعتبار سے آپ ہدایت دیتے ہیں کہ آپ نے حق کی آواز بلند کی تو ابو جہل کے ہی غلام سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار ابن یاسر، انہوں نے حق قبول کیا، ان کو ہدایت مل گئی. تقدیر نہیں نبی بدل سکتے، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. اب یہ اتنی تشریح تو مجھے کرنی پڑ رہی ہے نا، سٹیٹمنٹس تو 180 ڈگری ہیں. اور ایک گورے کی تو باقاعدہ ویڈیو مجھے اگلے دن ایک بندے نے بھیجی، اس نے قرآن پاک میں درجنوں جگہ یہ کنٹراڈکشن دکھائی، اور مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ جی اس گورے کا جواب ریکارڈ کروائیں. میں نے کہا میں نے کافی ساری باتوں کے جواب پہلے ہی ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں، پہلے تو مفتیوں سے پوچھو نا. یہ انجینئر کی کہتے ہیں انجینئر سب پہلے آئے کہندے سن، ہے کہندے وہ پہلے بھی ٹھیک کہندا سا، ہن بھی ٹھیک کہنا، سوائے ان باتوں کے جن پہ میں نے رجوع کیا ہوا ہے. ہاں وہ بڑے خطرناک رجوع میں نے کیے ہیں. پہلے میں کہتا تھا بابوں کے مزاروں پہ نہ جائیں، اب میں کہتا ہوں جاؤ.
ادھر یہ نہ پڑھو کہ گنج بخش فیض عالم، گنج بخشی آپ کی زمانے میں مشہور ہے، نا آپ وہاں کہیں گے یا اللہ بابا جی کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ہاں چھپ کے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیں، آمین۔ اتنے تھوڑا جنازہ پڑھ لیں گے سی غائبانہ، تو میں رجوع کیتے ہیں انہیں اللہ دے فضل اللہ۔ لیکن یہ کہنا نہیں، یہ کہتا دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں۔ 180 ڈگری سٹیٹمنٹ بھی بیک وقت درست ہو سکتی ہے اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے، اپنے حالات کے سرکمسٹانسز کے حوالے سے۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیوں آدھا سچ۔ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میرے ساتھ اکثر یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ میری ایسی ویڈیوز جس میں نے بابوں کو